السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ خوش و آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے اور تمام مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی جان و مال کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو پکا نمازی بنائے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور اللہ تعالی ہمارے ماں باپ کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو پورا سنیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، بیچ میں اسکپ نہ کریں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ یعنی قرآنی وظیفہ بھی ہے اور قرآن کے علاوہ بھی اس ویڈیو میں وظیفہ ہے جس کو ہم نعت علی شریف کہتے ہیں۔ نعت علی شریف کا وظیفہ ہے، اس کو آپ سنیں گے اور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دوستو اگر آپ نے اس کو دھیان سے سنا، اچھے سے سنا، صدق دل سے سنا، تو دوستو انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی تمام تنگ دستی دور ہو جائے گی، آپ کی غربت دور ہوگی انشاءاللہ عز و جل، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے گھر پر برسے گی، آپ کے اوپر برسے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو دل سے سنیں، اللہ کے کلام کو آپ دل سے سنیں، اللہ کے نام کو، اللہ کے محبوبین کے نام کو آپ پورے دھیان سے سنیں، پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ اور آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر میں اس کو چلا کر رکھ سکتے ہیں تاکہ اور بھی لوگ سب سنیں۔ دوستو اگر آپ گھر میں یہ سنیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر میں برکت ہوگی۔ اگر کسی طرح کی کوئی بندش ہوگی تو وہ دور ہو جائے گی۔ اگر آپ جادو جنات سے پریشان ہیں یا کسی بھی بد روح سے پریشان ہیں یا کسی بھی طریقے کی آپ کے گھر میں پریشانی ہے تو انشاءاللہ عز و جل وہ دور ہو جائے گی۔ لیکن دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو آپ دھیان سے سنیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، کیونکہ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ نماز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو دوستو نماز کی پابندی کریں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی پڑھیں، تلاوت کریں اگر آپ تلاوت کرنا جانتے ہیں، اور اگر آپ تلاوت کرنا نہیں جانتے ہیں تو دوستو آپ قرآن مجید پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ اگر بہت سے بھائیوں کو قرآن مجید سیکھنے میں شرم آتی ہے، یعنی مسجد جانے میں یا مدرسے میں پڑھنے میں، سیکھنے میں پریشانی ہوتی ہے یا کسی طرح کی شرم لگتی ہے، ویسے تو ہمیں دین کے معاملے میں شرمانا نہیں چاہیے، لیکن دوستو آج کل آن لائن پلیٹ فارم بھی چالو ہے۔ آپ آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے بھی قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں اور اس کے ذریعے انشاءاللہ عز و جل آپ پورا کمپلیٹ قواعد و مخارج کے ساتھ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں آن لائن کے ذریعے۔ تو دوستو اگر آپ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں بتائیں جن کو بھی قرآن مجید پڑھنا ہو۔ اسکائپ کے ذریعے ہمارے یہاں پر یعنی ہم خود ہی قرآن مجید آن لائن پڑھاتے ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوستو اتنا قرآن مجید پڑھنا فرض ہے کہ جتنا ہم نماز میں پڑھ سکیں، اور میں تو یہی صلاح دیتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، انہیں قرآن مجید پڑھنا سکھائیں، اسلامی تعلیمات دلائیں تاکہ بڑے ہو کر وہ آپ کا ادب کریں اور مؤدب بنیں اور اپنے اللہ کے فرما بردار بنیں اور آپ کے بھی فرما بردار بنیں۔ تو دوستو آئیے بغیر کسی دیری کے ہم یہ وظیفہ، یہ عمل شروع کرتے ہیں۔ آپ سنیں دھیان سے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی۔
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن
من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان
هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان
متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان
فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان
ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام